پوچھا گیا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے چونکہ تابعی تھے، صحابہ کو دیکھا تھا تو فرمانے لگے تم اگر صحابہ کو دیکھتے تو انہیں مجنون سمجھتے۔ کیفیت بیان کی اللہ اکبر کہ وہ عشق نبی میں بالکل مجنون تھے، وہ دیوانے تھے، ان کا جوش جنوں ایسا تھا سبحان اللہ، کبھی آج تک کسی آسمان نے ایسا کسی قوم میں جوش جنوں نہیں دیکھا جو صحابہ میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی بھائیوں وہ فردانہ بھی تھے، وہ عقل مند بھی تھے، وہ ہوش و خرد اس منزل پر فائز تھے، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں ان کے سامنے کہنے لگے تم اگر دیکھتے تو انہیں مجنون کہتے اور وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر سمجھ کر کے قتل کرتے۔ اتنا بڑا تفاوت اس زمانے میں آ گیا تھا سبحان اللہ۔ صحابہ اسلام کی مکمل تصویر تھے، نبی کی سیرت کا عملی ڈھانچہ اگر تھے تو صحابہ تھے، ظاہر و باطن میں، خلوت و جلوت میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں یکسر منہ کبھی نبی علیہ السلام کی سنت سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اور آج جس دور میں ہم تم گزر رہے ہیں اس دور میں فتنے ہی فتنے، غیر تو غی مٹانے کے لیے یہود اسلام کے پیچھے پڑے، نصارہ اسلام کے پیچھے پڑے، ہندو متعصب قومیں اسلام کے پیچھے پڑے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے اور انگریزوں ان کے مشرکین سے اذن کثیرہ کے الفاظ آئے کہ مومنوں تم ان سے بہت اذیت ناک باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ باقاعدہ اس کی تفسیروں میں لکھا کہ اس زمانے میں لکھ گئے لوگ، ان کی بصیرت دیکھی اسلامیوں کی کہ تمہارے نبی میں کمیاں نکالیں گے، تمہارے دین میں کمیاں نکالیں گے، کبھی کسی طرح سے تمہیں اذیت پہنچائیں گے، کبھی کسی طرح سے اذیت پہنچائیں گے۔ نہیں، اذن کثیر قرآن کی آیت ہے کہ تم ان سے کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، بہت تکلیف دہ باتیں آج ہم تم سن رہے ہیں۔ غلبہ ان کا ہے، یہ وہ مشرکین کی قوم ہے، جب یہ مغلوب ہوتی ہے تو تلوے چاٹتی ہے، اور جب یہ غالب ہوتی ہے تو سر پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں سمجھوتا کر لو، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، جو کیا جائے اسے برداشت کر لو۔ لیکن میرے دوستو، میرے بچوں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ظلمتوں کی کوکھ سے نور پھیلتا ہے، سمجھا آپ، باطل کی کوکھ سے، سمجھا آپ، الحمدللہ حق و صداقت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کو کبھی یہ برداشت نہیں، اللہ جب چاہے گا اس ظلمتوں کو چھانٹ دے گا، اللہ جب چاہے گا تو ان طوفانوں کو رخ موڑ دے گا، اللہ جب چاہے گا تو دھارے پلٹ جائیں گے، اللہ جب چاہے گا تو غالب مغلوب ہو جائیں گے، اللہ جب چاہے گا تو میرے بچوں انشاءاللہ نور اسلام سے پھر سے دنیا منور ہے۔ لیکن سمجھا مجاہدین کی ضرورت ہے، عزم جمع رکھنے والے جوانوں کی ضرورت ہے، حوصلہ رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہے، جو حالات سے سمجھوتا نہ کریں بلکہ حالات میں بھی اپنے عقل و شعور سے کام کی راہیں پیدا کر لیں اور عزم کر لیں کہ نہیں، کچھ بھی دنیا ہو جائے ہم اسلام کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم پہاڑوں کی چٹانوں سے ہمارے اسلاف پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا گئے لیکن کبھی انہوں نے دنیا سے باطل سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر آج بھی ہم میں تم میں یہی اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھنا اللہ کی رحمتیں ہماری تمہاری دستگیری کر کے حالات کا رخ خود بخود موڑ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا آپ، جوان حوصلہ چاہیے، جوان مردی چاہیے، نگاہ بلند سکون دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ سمجھا آپ، جوان مردی ایک الگ چیز ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، لومڑی پن اللہ کے شعروں کو نہیں آتا ہے۔ میرے بچوں، تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دور اتنا خراب آتا جا رہا ہے، اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ، روزانہ ایک نئی شرارت۔ آج ہمارے تمہارے جو دشمن ہیں
کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی، لیکن ستم تو اپنوں پہ ہے۔ وہی محبت کا گلشن سبحان اللہ جس کو صحابہ نے اپنے خون سے آبیاری کر کے سینچا تھا، وہی اسلام کا وہ لہراتا ہوا گلشن صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے سمجھا اس کو سینچا تھا، آج اس کی بہاروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چمن کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اللہ دیکھتا ہے کہ ہم میں کون ہے جو اس سعادت کے لیے تیار ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کرے، انشاءاللہ دنیا کبھی اس کو بھلا نہیں سکتی۔ اپنے ہیں مٹانے پر تو تلے ہوئے، ایک طرف وہابیت ہے، نجدیت ہے جو سب سے زیادہ اسلام کے لیے خطرہ، روح ایمان دنیا سے اگر ختم کی ہے تو نجدیت میں ختم کی، محبت سے اولیاء کو مٹانے کی کوشش کی ہے تو نجدیوں نے کی ہے، وہابیت نے کی ہے، محبت نبی کا چراغ گم کرنے کی کوشش کی تو نجدیوں نے کی، حرمت صحابہ سے اگر کوئی قوم کھیلی تو شیعوں کی قوم کھیلی، عزت ناموس صحابہ کو میٹنے کی دنیا سے اگر کوشش کسی نے کی تو ان شیعوں نے کی، لیکن خدا نے دکھا دیا نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جن کے خون گرم سے بدر و احد کے میدان گرم ہوئے، جنہوں نے حنین کی جنگوں میں اسلامی بھائیوں اسلام کو پرچم لہرائے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کر کر کے اسلام کی شوکت کو سمجھا، دوبالا کیا، اس ابو بکر کو کبھی شیعہ میٹ نہیں سکتے، اس عمر کی کبھی عزت تو شیعہ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں، اس عثمان و حیدر کو کوئی قوم میٹ نہیں سکتی، سبحان اللہ، خالد ابن ولید کی قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے، عبیدہ ابن الجراح کی سرگرمیوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، جو دنیا کی بھول ہے وہ ایسے انسان تھے مٹنا جن کے مقدر میں تھا ہی نہیں، مقدر میں ہی سمجھے آپ زندگی اور حیات کی قبروں میں بھی ویسے روشن ہے جیسے ہیرا مٹتی دنیا میں، آج بھی تاریخوں میں بھی ویسے روشن ہے، وہ اہل ایمان دلوں میں بھی آج ویسے زندہ ہے، صبح قیامت تک ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔ خیبر کی کارکردگیوں کو کون بھلا سکتا ہے، جنگیں لڑنے والے کون تھے، آپ دیکھیں تو اللہ اکبر، ابو بکر کی قربانیاں نبی کونین کی وصال کے بعد کون بھلا سکتا ہے، جس نے مٹتے ہوئے اسلام کو ایک دم تھام دیا، گرتے ہوئے اسلام کو ایک دم جس نے اٹھا دیا، وہ اللہ اکبر، وہ جس کی مدح میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جو لوگوں سے محبت کریں گے، یحبونہ، جو اللہ ان سے محبت کرے گا، ہم ایسی قوم لائیں گے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گا۔ کون تھی؟ ابو بکر تھے، جبل صلی اللہ اکبر، بالکل بہت مضبوط، جیسے نہیں قرآن نے کہا کانہم بنیان مرصوص، لاگا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ابو بکر رحم و کرم کو مجسمہ تھے، لیکن جب فتنہ ارتداد پھیلا، جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، نبی کے وصال کے بعد اللہ اکبر، جب 6 مدعی نبوت جھوٹے پیدا ہو گئے، ابو بکر ایک دم سینہ تان، مٹھی بھر مسلمان تھے، اللہ اکبر، عمر جیسا بلند دماغ انسان بھی ابو بکر سے کہتا ہے، ارے ابو بکر، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ہم جھگڑا کیسے کریں گے، ان سے قتال کیسے کریں گے، حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن وہ شیر خدا کہتا ہے کہ جو اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی حضور کو دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، عرفت انہ الحق، صحابہ، آج اسی عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے، علماء خود جانتے ہیں سبحان اللہ کہ ابو بکر 32 دانتوں کے بیچ میں
लेकिन ना अबू बकर की सुबहगाही को कोई यहाँ चाहिए, सुभान ना उनकी कोई रियाजत और इबादत ना चाहिए, ना उनकी खंदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुझाई, वो वैसे सुभान अल्लाह, टमटमाता हुआ चेहरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकाबले के लिए खड़े रहे और ऐलान करते रहे, होगा वही जो हमारे नबी ने चाहा, हमारे नबी ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को नबी ने अमीर बना दिया तो उसामा को, बाद सहाबा को तान भी हुआ, मगर कहा नहीं करेंगे हम वही जो हमारे नबी ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा समझा रहे थे इस्लाम कसमपोशी में है, आप इस वक्त लश्कर भेजिए, कमजोर चारों तरफ से फितने हैं। कहा नहीं, मेरे नबी ने भेज दिया था, रास्ता लौट आए, अब मेरा पहला काम यही होगा जो नबी ने अपने हयात में भेज दिया। होना चाहिए, एक तरफ मानी में ज़कात से नबूदा आज़मा हो गए, एक तरफ मुर्तद्दीन से नबूदा आज़मा हो गए, एक तरफ झूठे मुद्दईयान नबूवत